وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اسرا درس نمبر 1265 آیت نمبر 59. آج کا موضوع، آج ہم کیا حق سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے. یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 59. وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے الا ان کذب بها الاولون کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے. وآتینا ثمودا الناقۃ، چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی. مبصرتاً اعلانیہ، فظلموا بہا، انہوں نے اس پر ظلم کیا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نشانیاں تو اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. معجزے کی تذکرہ ہے اس آیت میں. سامعین کرام، انسان کی یہ فطرت رہی ہے، کل بھی تھی آج بھی ہے، کہ یہ عجوبے دیکھنا چاہتا ہے. عجوبے. اور آپ دیکھ لیں، پہلے معجزات کی طلب تھی، آج بزرگان دین کی کرامات کا تذکرہ ہوتا ہے. کسی بھی بزرگ، یہاں بھی آپ یعنی کوئی بھی بزرگ کا نام سنیں، بھئی ان کی کوئی کرامت ہے، ایسا پوچھا جاتا ہے. تو یہ عجوبے جو ہے نا، کرامت کیا ہے؟ معجزہ یہ عجوبہ ہے، عجیب چیز جو انسان نہ کر سکے، یا خارق عادت اسے کہتے ہیں، عادت کے خلاف کوئی بات ایسی ہو. تو بہرحال آپ دیکھ لیں، اپنے ذہن کو دیکھیں، کسی بھی بزرگ کو کہ آپ عجوبے جو ہیں اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بنسبت اس کی دعوت کے. لیکن نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن اللہ نے شروع سے جو انبیاء کرام بھجوائے ہیں تو ان کو عجوبے نہیں دیے. حضرت آدم کا کیا عجوبہ تھا؟ معجزہ. حضرت نوح کا کون سا تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام کا کون سا قرآن میں کوئی معجزہ ہے؟ نہیں آیا. قوم سمود کا، صالح علیہ السلام،
ان کا ایک مطالبے پر ایک اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا، لیکن ابھی اس کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی معجزہ ہے نہیں ہے۔ اکا دکا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شک معجزات دیے، اور پھر اس کو دیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس کا تذکرہ الگ ہے، لیکن وہ عام طور پہ اللہ کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کوئی معجزہ کرامت یہ چیز انہوں نے نہیں، اس کی بنیاد پہ دعوت نہیں پیش کی، دلیل کی بنیاد پہ دعوت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں ہمیں تو وہ حقیقت کا پتہ نہیں ہے، ہم ذہن ادھر ادھر دوڑتا رہتا ہے۔ معجزہ نہیں، اللہ کی یہ عادت مبارکہ نہیں ہے کہ معجزہ دکھا کے، کوئی خارق عادت دکھا کر انسان کو مجبور کیا جائے، اس سے کوئی ایمان نہیں لاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے اللہ تعالیٰ نے، فرعون ایمان لیا ہے؟ نہیں لایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی بہت سے کھلم کھلا ایسے ظاہری معجزے تھے ان کے پاس، لیکن یہود نے ان کو تختہ صولی پہ چڑھا دیا اپنے خیال سے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، لیکن وہ نہیں مانے۔ یہ بات ذہن سے نکال لیں کہ ہم کوئی معجزہ دیکھ لیں یا ایسا دیکھ لیں۔ آج بھی ہمارے یہ شیطانی ذہن میں یہ بات دوڑتی رہتی ہے، کوئی بھی بزرگ ہو، بھئی ان کی کیا کرامت ہے، کوئی ایک آدھ اگر کوئی واقعہ ہو بھی جائے، اسی کو وہ مرید جو ہیں پھر وہ کھنگالتے رہتے ہیں، دیکھو ان کی یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے۔ نو، ہدایت تو دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے، نوٹ کر لیں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا تو مشن راستہ فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اور میرے پیروکار بھی، انا ومن اتبعن۔ تو علی بصیرت، علی وجہ البصیرت دعوت دی جاتی ہے۔ آپ نے بھی سوچ سمجھ کے اگر اسلام نہیں قبول کیا تو معجزوں کو دیکھ کے آپ کیا کر لیں گے؟ چلیں معجزہ نظر بھی آ گیا آپ کو، لیکن اسلام، دین اسلام تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم اپنا رخ زندگی بدل لو، تم غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو، غیر اللہ کا حکم ماننا چھوڑ دو۔ تو آپ نے معجزہ دیکھ لیا، بس آپ کیا کہیں گے؟ واہ واہ سبحان اللہ، بس بات ختم ہو گئی۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ اب کنکریاں کیسے کلمہ پڑھ سکتی ہیں؟ لیکن اس نے بس وہ چھوڑ دی، کہتا ہے جادو ہے۔ یہ بات ذہن سے نکال لیں، کبھی طلب نہ کریں، کبھی امید نہ رکھیں کسی کی کرامت کی یا ایسے خارق عادات۔ دیکھیں اللہ منزل ہے، بالکل واضح دلائل ہیں، اللہ نے، میں کون ہوں، اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے، میری منزل کیا ہے، میرا راستہ کیا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ دلیل کی بنیاد پہ، دلیل کی بنیاد پر آپ حق کو سوچیں، سمجھیں، قبول کریں، ارادہ کریں، چلیں اللہ کے راستے پر۔ یہ جو ہے یہ طریقہ کار صحیح ہے۔ بہرحال یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اچھا اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 12 نبوی کی یہ آیت ہے، اور وہ مختلف معجزات کی انہوں نے مطالبہ کیا تھا، لیکن کوئی مطالبہ، یعنی جو ان کا مطالبہ تھا، ایک تو یہ تھا کہ یہ پہاڑ جو ہے، کوہ صفا کا پہاڑ جو ہے، مشرکین نے کہا کہ اس کو آپ سونے کا بنا دیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وحی بھیجی، فرشتے کو بھیجا کہ میں نے ان کی بات کو سن لیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کی یہ فرمائش پوری کر دوں تو میں کر دیتا ہوں، لیکن اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر میں ان سب کو ہلاک کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے سامنے کرام۔ ابھی وہ ہم پڑھیں گے نا قوم سمود کا، بہرحال میں یہ بیان بھی کر دیتا ہوں کیونکہ آیت تو میں نے پڑھ لی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے پاس بھجوائے گئے،
دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا، انکار پر اڑے رہے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے کہا کہ اے پیغمبر، ہم آپ کی بات مان لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ ایسا کریں، یہ جو پہاڑ ہے، یہ جو بڑا پتھر پڑا ہوا ہے سامنے، آج بھی وہ پتھر موجود ہے شق الناقہ کے نام سے، انٹرنیٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس پتھر سے آپ ایک گابن اونٹنی برآمد ہو اور اسی وقت اس کے بچہ ہو۔ تو اگر یہ آپ نے ہمیں دکھا دیا تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو پیغمبر نے دعا کی، اللہ نے دکھا دیا معجزہ، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، یہ آپ نوٹ کر لیں کہ دیکھیں، معجزہ دلیل نہیں ہوتا، اس سے آپ اپنی خواہشات نفس کو چھوڑنے کے لیے تیار تو نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، یا تو آپ جھٹلا دیں گے، اگر تصدیق بھی کر دیں تو فائدہ کیا؟ اچھا، تو وہ خیر واقعہ اپنی جگہ آئے گا، یہاں تو تفصیل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اونٹنی ہے اللہ کی، اس کو چھوڑ دو، کھائے پیے۔ پھر ایک کنواں تھا، گاؤں کا ایک کنواں تھا، ایک ہی چشمہ تھا، کنواں تھا۔ تو انہوں نے پھر باری لگا دی کہ بھئی ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم سب لوگ خود بھی پیو اس سے اور اپنے جانوروں کی بلاؤ۔ بہرحال انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کو نقصان نہ پہنچانا، تو خیر وہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اونٹنی کو۔ پھر جب قتل کر دیا تو صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا کہ بھئی 3 دن تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن میں تم پہ عذاب آ جائے گا۔ لہٰذا عذاب آ گیا اور وہ سارے مر گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ معجزہ جو ہے کفار مکہ نے بھی مانگا، تو پھر فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ حضور اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ میں نے ان کی بات سن لی، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ایسا کر دیتا ہوں، لیکن اگر انہوں نے نہیں مانا تو پھر میں عذاب دوں گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کو مہلت دوں مزید تو میں ان کو مہلت دے دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، حضور کو تو پتہ تھا لوگوں کی عادت کا، تو انہوں نے کہا حضور اللہ ان کو مہلت دے دے، یہ نہ دکھائیں معجزہ ان کو۔ تو معجزوں پہ کوئی ایمان نہیں لاتا، یعنی اس کی وجہ سے کوئی ایمان نہیں لاتا، اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا معجزے یا کرامت دکھانے کا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، یعنی اگر پہلے لوگوں نے کسی معجزے کی بنا اقرار کر لیا ہوتا، ایمان لے آیا ہوتا، یا یہ قوموں کا ایک رویہ رہا ہوتا، تو میں نشانی دکھا دیتا۔ اللہ کو کیا مشکل ہے بھیا، کوہ صفا کو نہیں ساری دنیا کو سونے کا بنا دے، مثال کے طور پہ عرض کروں۔ مختلف ان کے مطالبے تھے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، یہ فرمائشی معجزے جو ہیں یہ میں نہیں دکھاتا، ہاں غیر فرمائشی معجزے ہوئے ہیں حضور کے، غیر فرمائشی تو وہ بہت ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، میں یعنی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے، یعنی جو فرمائشی معجزے تھے مطالبے والے، ان کے جواب میں گزشتہ قوم نے جھٹلایا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دے دی۔
فظلموا بہا، انہوں نے اس پر ظلم کیا، نہیں مانا اور اونٹنی کو بھی نقصان پہنچایا۔ وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، اب جو نشانیاں میں بھجواتا ہوں، اب نشانیاں آیات ہے، یعنی لفظ جو ہے آیات کا ہے، تو آیت تو دیکھیں قرآن پاک بھی ایک معجزہ ہے، قرآن پاک بھی ایک معجزہ ہے، حضور کی ذات جو ہے، ہر پیغمبر کی ذات ایک معجزہ ہوتی ہے، انسان عاجز ہوتا ہے اس سے کہ یہ اللہ کا رسول بن جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، جو بھی نشانیاں ہیں اس کو میں ڈرانے کے لیے لوگوں کو بھجواتا ہوں۔ تخویفہ، پیغمبر کی آمد بجائے خود ایک اپنی ذات میں معجزہ ہے، پیغمبر کی ذات جو ہے وہ اپنی حیثیت میں ایک معجزہ ہے۔ پیغمبر جب بھی آتا ہے تو حجت پوری ہو جاتی ہے، جو لوگ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو انکار کر دیتے تو وہ عذاب الہی کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے، جو قرآن اگر آپ نے دیکھیں، یہ ایک نشانی ہے اللہ کی، قرآن معجزہ ہے، انسان عاجز ہے اس سے۔ ہم نے قرآن کو جھٹلا دیا ہے، اس وقت ہم اللہ کے عذاب میں ہیں، اللہ کے عذاب ہم پر ثابت ہو چکا ہے۔ آج کا مسلمان صدیوں سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، اور اب یہ ہے نا کہ یہ نشانیاں جو ہیں، مختلف نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور یہ کائنات جو ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ کائنات اللہ کی نشانی ہے۔ ہمارے ارد گرد قرب و جوار میں ساری نشانیاں اللہ ہی کی ہیں۔ کبھی آپ نے یعنی کوئی انسان نے کوئی ایسی مشین بنائی ہے آج تک کہ اس میں ایک طرف آلو، پیاز، گاجر، خربوزہ، آم اور یہ ڈالو، اور دوسری طرف سے جو پروڈکٹ ہے، اینڈ پروڈکٹ، ایک طرف خون نکل رہا ہو، ایک طرف جو ہے فضلہ نکل رہا ہو، ایک طرف وہ پانی، نجس پانی نکل رہا ہو؟ کیا انسان ایسی مشین بنا سکتا ہے؟ انسان کوئی بغیر توانائی کے، بغیر بیٹری کے کوئی ایسا جسم بنا سکتا ہے کہ وہ خود بخود بڑھتا رہے اور اسے توانائی فراہم ہوتی رہے؟ آج دیکھ لیں، چھوٹی سی آپ بچوں کا کھلونا بناتے ہیں جو سیل سے چلتا ہے، یعنی جو خود سیل سے چلتا ہے، تو اس میں بھی 2 سیل یا 3 سیل ڈالنے ہوتے ہیں۔ ہر مشین کے لیے توانائی ضروری ہوتی ہے، سیل ضروری ہوتی ہے۔ تو کوئی گھڑی آپ نے ایسی دیکھی ہے جو کسی توانائی کے بغیر چل رہی ہے؟ تو دیکھیں، یہ اللہ ہے، اللہ کی، میں اللہ کی نشانی ہوں، انسان اللہ کی نشانی ہے۔ منہ سے یہ نکلتا ہے، یعنی کھاتا ہے روٹی، چاول، بریانی، کوفتے، پالک کا ساگ، مٹر آلو، قیمہ آلو، اور پھر اس سے بنتا کیا ہے؟ پانی پیتا ہے۔ اس سے جو بائی پروڈکٹ ہے، اینڈ پروڈکٹ ہے، جو وہ خون بنتا ہے، وہ پھر بدن میں گردش کرتا ہے، اور وہ دل کی دھڑکن وہ قائم رہتی ہے، توانائی جسم کو حاصل ہوتی ہے، اور جو فضلہ ہے اور جو نجس پانی ہے پیشاب کی صورت میں وہ نکل جاتا ہے۔ یہ انسان، دیکھیں، یہ ہم اللہ کی نشانیوں میں رہ رہے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں رہ رہے ہیں۔ مٹی سے کوئی ایسی مشین آپ بنا سکتے ہیں کہ جس طرف ایک یعنی مٹی ڈالو اور دوسری طرف سے پودینہ نکل آئے؟ کوئی ایسی مشین؟ یا آم آپ فیکٹری میں بنا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تو بڑی بڑی فیکٹری ہیں نا، ہیوج فیکٹریاں، آپ کی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں۔ کوئی ایسی فیکٹری آپ چکن کی بنا سکتے ہیں؟ چلیں، چکن تو وہ ذی روح چیز ہے، آپ آم بنا کے دکھا دیں، ایک فیکٹری آم کی بنا لیں،
ایک مالٹے کی بنا لیں، آپ نہیں کر سکتے. ایک تن کا آپ پیدا نہیں کر سکتے، مٹی سے ایک تن کا نہیں بنا سکتے آپ، جو قدرت ہے. تو یہ اللہ کی نشانیاں جو ہیں یہ موجود ہیں، صرف ہم اندھے ہیں، ہمارے دل اندھے ہو چکے ہیں. آج اللہ کی نشانیوں میں ہم رہ رہے ہیں. آپ کی جو اولاد ہے اس کو کس نے بنایا ہے؟ جو آپ نے میاں بیوی نے مل کے جو کوشش کی ہے، تو بغیر قانون الہی کے کیا آپ کوئی اولاد پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. 9 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، کیا آپ کا اس میں کوئی کردار ہے؟ اس کی صورت میں، اس کی جنس میں آپ کا کوئی کردار ہے؟ نہیں ہے. اللہ کی نشانی ہے انسان. اور یہ تو بڑی نشانی ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آلو، پودینہ، دھنیا، مرچیں، ہری مرچیں، اناردانہ اور یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اب مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھیں بند کی بھی ہیں، کان بند ہے، آنکھیں بند ہیں، دل سے سوچتے نہیں ہیں. اور ان ساری نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. فَإِنَّهَا یعنی ان تمام نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نشانیاں جو ہیں، اللہ آپ نے اپنی آنکھیں کیوں بند کی ہیں؟ قبر میں جب مردے کو رکھ دیا جائے گا اور پہلے ان سے 3 سوالات ہوں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس شخص کے متعلق آپ کیا کہتے ہو. تو تمام جوابات ہمارے پاس نہ آج ہیں نہ قبر میں ہوں گے. ہمیں نہیں معلوم دین اسلام کے بارے میں، کہ ہم دین اسلام کے بارے میں جانتے تک نہیں ہے، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. تو اسی طرح رب کے بارے میں بھی ہم نہیں جانتے. ہم نے تو دنیاوی اشیاء کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. یہ میری نوکری، یہ میرا سکل، میں تو سرجن ہوں، میں تو ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں، ہارٹ سرجن ہوں، اور میری اتنی فیس ہے اور میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ میں کمال ہے. آپ میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا کمالات اللہ کے ہیں. تو اللہ کی نشانیوں سے ہم یہاں غافل ہیں. اور یہ اللہ کی نشانیاں دیکھ لیں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہم تو سوچتے نہیں ہیں. کبھی سبزی کی دکان پہ، آپ میں سے جو بھی سبزی کی دکان پہ گیا ہو، تو کیا آپ نے سوچا اس اشیاء کو دیکھ کے، یار کیا کیا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے؟ کیونکہ دکان بھری ہوتی ہے نا، کہیں ساگ ہوتا ہے، کم پیاز، آلو، ٹماٹر، بینگن، گاجر، مٹر، پراجوین وغیرہ وغیرہ، بے شمار سبزیاں، سب مٹی سے اللہ. یہ نشانیاں ہیں. اب یہ نشانیوں کو اگر آپ سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر تو آپ حق کو نہیں پا سکتے. دیکھیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ہی ہم ایک نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. اور مومن جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرتا ہے. یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یتفکرون فی خلق السماء، یہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، ہر چیز میں. پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ باطل نہیں بنایا. ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں. دیکھیں، یہ سوچ و بچار، میں ویسے عام بات کر رہا ہوں آج کے مسلمان بھائیوں کے لیے، بھائی ہیں، بہن ہیں، جو بھی، کہ آپ نے کبھی سوچا ہے اس کائنات کے بارے میں، اپنے بارے میں، جو آپ کے ارد گرد، کہ یہ ہے کیا چکر؟ ہمیشہ سے تو یہ نہ کائنات ہے، نہ زمین ہے، نہ ہم ہے. یہ تو کائنات تو بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہم تو ابھی وارد ہوئے ہیں اس میں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں
کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ اس مخلوق کو کیوں بنایا ہے؟ کیا چاہتا ہے وہ؟ اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اچھا، پھر یہ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے، جو قانون خداوندی ہے، تو اس پہ ہم سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے۔ وہ میں آپ کو قبر کی بات کہہ رہا تھا کہ قبر میں جب مردے کو رکھا جائے گا اور اس سے سوال و جواب ہوگا، تو وہ ہر سوال کا جواب نفی میں دے گا کہ میں نہیں جانتا، ہاں لا ادری۔ پھر چوتھی بات فرشتے اس سے کہیں گے کہ افلا دریت ولا تلیت، کیا تم نے عقل سے کام نہیں لیا؟ تم نے سوچا نہیں؟ کسی کو سن لیتے، کسی کو سوچ لیتے۔ قیامت کے دن جب یہی بات اگر میں آگے بڑھاؤں تو قیامت کے دن جب آج 2021 کے مسلمانوں کو جہنم میں بھجوانے کے لیے کھڑا کیا جائے گا، تو وہاں ایک پوچھنے والا اس سے پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، ہم کہیں گے ہاں آیا تو تھا، فکذبنا، اس کو تو ہم نے اپنے عمل سے جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہمارا عمل تو ایسا تھا گویا کہ اللہ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ یہ بات اکثر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج اگر قرآن اللہ تعالیٰ اٹھا لے، ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ ہم قرآن کے تابع نہیں ہیں، ہم اپنے نفسانی خواہشات کے تابع ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن ہو یا نہ ہو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ دوزخی پھر وہاں ایک افسوس کریں گے، ہم لوگ، یہ پاکستان کی یہ ساری آج امت مسلمہ 1 ارب 50 کروڑ مسلمان جو ہیں، یہ جب جہنم میں جھونکے جائیں گے تو وہاں ایک افسوس کریں گے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے۔ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ آج دوزخ والوں میں آج بھی یہ صورتحال ہے، ہم نہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ میں تو آپ کو درس قرآن کی مثال دیتا رہتا ہوں کہ بھئی اس کو سننے والا کوئی نہیں، ٹھیک ہے میں بول تو رہا ہوں لیکن سننے والا آج کی ڈیٹ میں کوئی نہیں ہے، اس کو توجہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، نہ ہم سنتے ہیں نہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں تو دنیا کے متعلق، بھئی فلانے کام میں اتنا فائدہ ہے، ہمارے کان جو ہے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ جو کلپ، تھوڑے عرصے میں زیادہ پیسہ کمانے کا طریقہ، یہ کلپ آپ ڈال دیں، کچھ بھی نہ لکھیں اس میں، یہ تھمبنیل بنا لیں، موضوع یہ لکھ لیں، بس آپ کو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے تو آپ کو مل جائیں گے، کمائی آپ کو کر لیں گے، ملینز میں دیکھیں گے وہ لوگ، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک نوکر ہوگا وہ گرد پوشی کر رہا ہوگا جھاڑن لے کے، بس 10 منٹ کبھی کوئی منظر دکھا دیں گے، کوئی سائیکل بچہ چلا رہا ہے، اور تھمبنیل آپ نے یہ بنا دیا، آپ کے کان کھڑے ہو گئے، چلو یار دیکھو 5 منٹ اور دیکھ لو، ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات۔ تو دیکھیں یہ بات جو ہے، نہ ہم آج عقل سے کام لے رہے ہیں اور نہ سننے کے لیے تیار ہے۔ آپ سنیں بھی، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کو سنیں، اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار کو سنیں بھی اور پھر قبول بھی کریں، تو آپ کا حال پھر اچھا ہوگا، برا نہیں ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا۔ اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم